أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my journaling session of Surah Nas. So, Surah Nas is the last surah of the Quran. What's the meaning of Nas? Nas matlab people, yani insan, log. So, this surah teaches us to seek protection from Allah against hidden evil that affects our heart, thought, faith, and actions. The combination of Surah Nas and Surah Falaq is called as Al-Muawwazateen. इसका मतलब ये है कि कुरान पाक की वो सूरतें जिनके ज़रिए अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को हिफाजत और शिफा के लिए पढ़ा करते थे। So now let's begin the surah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ قُل مطلب سے ہیئر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اناؤنس کیجئے۔ اعوذ مطلب I seek refuge یعنی میں پناہ مانگتا ہوں۔ بربی مطلب اللہ کے ذریعے سے۔ ادھر یہ رب کے اندر بہت گہری میننگ ہے، یعنی وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، وہ ذات جو مالک ہے، وہ ذات جو اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ سو اللہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں بلکہ وہ ہر لمحہ ہماری ضرورت پوری کرنے والا ہے and حفاظت کرنے والا ہے۔ So this بربی has a deep meaning in this verse. Then ناس یعنی انسان۔ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ انسان امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ So Allah say in this ayah Allah says about حفاظت نہ لوگوں سے مانگی جاتی ہے نہ چیزوں سے، بلکہ انسانوں کے رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے تو اس سے کئی اور گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مالک الناس، مالک مطلب اونر، کنگ، ناس مطلب پیپل، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک صرف رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے خود کو رب الناس کہا، یعنی انسانوں کی پرورش کرنے والا، اینڈ اب سیکنڈ آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ انسان کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس جو تمام انسانوں کا معبود ہے۔ This ayah reminds us that the one who created us, who cares us is just Allah. And تمام عبادتوں کا لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس، من مطلب from، شر مطلب ایول یعنی ہارم جو ہمیں نقصان پہنچا سکے، وسواسی مطلب وسوسے، خناس one who withdraws اور hides وہ ہے شیطان، یعنی وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شر سے۔ لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جو چھپ چھپ کر دلوں میں برے خیالات اور برے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ایک مومن کا سب سے بڑا چھپا ہوا دشمن صرف اور صرف شیطان ہے، لیکن جب وہی مومن اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی پناہ مانگے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، معبود ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس وسوسے ڈالنے والے شر سے پناہ مانگے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس مطلب الذی مطلب ون ہو، یوسوس مطلب وسوسے، فی انٹرس، صدور کا مطلب ہے ہارٹ یعنی چیسٹ، ناس مطلب اگین پیپل۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اس وسوسے ڈالنے والے سے پناہ مانگے جو انسانوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے اینڈ چھپ چھپ کر انسانوں کے دلوں میں گھس جاتا ہے. یہ شیطان ول ڈائریکٹلی اٹیک آن دا ہارٹ آف مومن. شیطان انسان کے دل میں خاموشی سے وسوسے ڈالتا ہے، جیسے کہ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، گناہوں کو انکریج کرتا ہے اینڈ انسانوں کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اینڈ وہ اپنے ایمان کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے. سو اس لیے اس آیہ میں اللہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو محفوظ رکھیں. اینڈ دل کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہے اللہ کا ذکر سے، عبادت سے، دعا سے اینڈ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے. So by these things we can protect ourselves from shaitan. Then the last ayah of this surah, that is minal jinnati wan nas. Min matlab from, jinna matlab jinn, jinnat, wa and nas matlab people, چاہے وہ جن ہو یا لوگ. سو ان دس لاسٹ آیا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم صرف شیطان سے ہی نہیں بلکہ لوگوں اور جناتوں کے شر سے بھی حفاظت مانگنی ہے. جن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. جنات میں بھی کچھ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اینڈ کچھ نافرمان بھی ہوتے ہیں. سو ہیئر ان نافرمان جن سے حفاظت مانگ رہے ہیں. اینڈ رہی بات لوگوں کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے طریقوں پر ہی چلتے ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان کے دل میں برے خیالات پیدا کرتے ہیں اینڈ ان کو ان کے خود کے ایمان پر ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی حفاظت مانگی جا رہی ہے. ناٹ اونلی شیطان، ایون some people and jinn also enters our heart through some bad intention, so we should be protected from them. So overall this surah teaches us that جو بھی برائی چھپی ہوئی ہے جیسے کہ شیطان کے وسوسے، لوگوں کی طرف سے نقصان اینڈ جناتوں کے برے خیالات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بے شک وہ ہمارا مالک ہے. So this is about Surah Nas. Take care of your iman. Let's meet in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.